کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسلامی تاریخ میں اہل حق اور اہل وفا کی زندگی میں ہمیشہ ایمان کو تازگی اور دل کو روشنی دیتی ہیں۔ ان میں سب سے روشن باب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد فضائل بیان فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اور فرمایا، تم سے محبت صرف مؤمن کرے گا اور تم سے بغض صرف منافق رکھے گا۔ اسی طرح غزوہ تبوک کے موقع پر فرمایا، تم میرے لیے ایسے ہو جیسے ہارون موسیٰ کے لیے تھے، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ خیبر کے دن فرمایا، میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور فرمایا، علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں۔ اسی طرح دعا فرمائی، اے اللہ، جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت فرما، اور جو اس سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی فرما۔ یہ تمام ارشادات اس بات کی روشن دلیل ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام ایمان، محبت اور حق کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یہ تمام احادیث صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی اور مسند احمد سمیت مستند حدیثی کتب میں موجود ہیں۔ اب ہم آتے ہیں تاریخ کے اس دردناک مگر سبق آموز باب کی طرف جس کا تعلق حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ ایک جلیل القدر صحابی، عبادت گزار اور حق گو شخصیت تھے۔ آپ کا تعلق قبیلہ کندہ سے تھا اور آپ نے تقریباً 9 ہجری کے آس پاس اسلام قبول کیا۔ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کا شرف بھی حاصل ہوا۔ آپ نہایت عبادت گزار، سچے اور بہادر انسان تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ان کا ساتھ دیا اور حق و عدل کے علم برقرار بن گئے۔ امام حاکم نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المستدرک علی الصحیحین میں روایت نقل کی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے حضرت حجر بن عدی رضی اللہ عنہ کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، عذرا کے مقام پر کچھ لوگ قتل کیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان پر غضب فرمائے گا اور آسمان والے فرشتے بھی ان پر غضبناک ہوں گے۔ جنگ صفین میں آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رہے اور ہمیشہ حق کی حمایت میں کھڑے رہے۔ پھر وقت گزرتا ہے اور خلافت کا دور تبدیل ہو کر اموی حکومت تک پہنچتا ہے۔ اس وقت کوفہ میں حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مضبوط موقف رکھتے تھے کہ منبروں پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازیبہ کلمات نہ کہے جائیں۔ یہ بات کوفہ کے گورنر زیاد بن ابی کے لیے ناقابل برداشت بن گئی۔ حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں پر بغاوت کا الزام لگا کر انہیں گرفتار کر لیا۔ تاریخی روایات کے مطابق انہیں کوفہ سے دمشق بھیجا گیا، جہاں اس وقت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت تھی۔ بعد ازاں انہیں شام کے علاقے مرج ازرا میں قید کیا گیا۔ یہاں ان کے سامنے یہ شرط رکھی گئی کہ اگر وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں سخت الفاظ کہیں تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ لیکن حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پیشکش کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ حق سے نہیں ہٹ سکتے، چاہے جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ انہوں نے نہایت سے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کی اور یہ ان کی آخری عبادت ثابت ہوئی۔ پھر انہیں ایک ایک کر کے میدان میں لایا گیا اور آخرکار 51 ہجری میں مرج ازرا کے مقام پر تلوار سے شہید کر دیا گیا۔ یہ واقعہ تاریخ کی بڑی کتب میں نقل ہوا ہے، جن میں تاریخ الطبری، البدایہ والنہایہ، الکامل فی التاریخ اور سیر و اعلام النبلاء شامل ہیں۔ حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہمیں یہ سبق دیتی ہے
کہ حق پر قائم رہنا، ظلم کے سامنے نہ جھکنا اور سچائی کے لیے قربانی دینا ایمان کی اصل روح ہے۔